بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین۔ ہم اپنے مومنین اور بالخصوص شیعہ حیدر کرار محبان اہل بیت کی خدمت میں آنے والے ایام کی خوشیاں جو منسوب ہیں عید ولایت، عید غدیر، عید امامت سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام سے، اور ہم اپنے پروردگار کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں اور تمام تعریفیں اسی پروردگار کے لیے بیان کرتے ہیں جس خداوند عالم نے ہمیں سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ برحق اور خلیفہ بلا فصل ہیں، ان کی محبت اور امامت پر ہمیں ثابت قدمی عطا کی ہے، اور دعا گو بھی ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اس دنیا سے جب ہم جا رہے ہوں اور میدان قیامت میں ہمارا جب تعارف ہو رہا ہو، ہماری پہچان کی جا رہی ہو، تو دونوں جہانوں میں ہماری پہچان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے محبین، ان کے چاہنے والوں اور ان کی امامت و ولایت کو قبول کرنے والوں میں۔ ہم اپنے تمام دیکھنے والے مومنین مومنات کے لیے ایک سلسلہ وار گفتگو شروع کرنے لگے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ تعالی سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام کی عظمت، آپ کی فضیلت اور وہ مقام و منزلت جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ علی کیا ہے، علی علیہ السلام کون ہے۔ ویسے تو کسی بشر کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ یہ بیان کر سکے کہ علی علیہ السلام کون ہے، مقام علی کیا ہے، کمال علی کیا ہے، یہ کسی بھی عام بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایک واضح اور روشن حدیث موجود ہے کہ جس میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور ایک اور روایت کا مفہوم بھی موجود ہے کہ جو شخص ایک فضیلت علی بیان کرے، فضائل امیر المومنین علیہ السلام سے ایک فضیلت، اور اس فضیلت پر وہ عقیدہ بھی رکھتا ہو، اس فضیلت کو وہ دل و جان سے قبول بھی کرتا ہو، رسول اسلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فضائل علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور یہ بھی بات یاد رہے کہ اسی حدیث کے اندر ایک اور جملہ بھی موجود ہے کہ جو شخص کسی جگہ پر لکھے ہوئے فضائل امام علی علیہ السلام کی ایک تحریر کو پڑھے، اس تحریر پر نگاہ کرے، وہ تحریر جب تک باقی رہے گی اس شخص کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ حدیث پیغمبر یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے کانوں سے فضائل حضرت علی علیہ السلام کو سنتا ہے، اللہ اس کے کانوں کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی نگاہ اس کتاب پر، اس ورق پر مرکوز کرے کہ جس پہ فضیلت علی علیہ السلام کا کوئی جملہ لکھا ہوا ہو، تو خداوند متعال کی ذات عظیم اس انسان کی آنکھوں سے کیے جانے والے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آئیے مومنین، چونکہ ایام ولایت ہیں، ایام سرکار حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے اعلان ہونے کے ہیں، اور انہیں خلیفہ رسول اللہ کی طرف نامزد کرنے کا دن آنے والا ہے کہ جو 18 ذی الحج یوم غدیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس سلسلہ وار گفتگو سے 500 ایسی احادیث اپنے تمام سننے والے مومنین تک پہنچائیں کہ جو اس زبان سے ارشاد ہوئی ہے، کہ جو زبان آب وحی سے دھلی ہوئی ہے، تاکہ قیامت میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب پیش ہو رہے ہوں گے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ یا الہی، اگرچہ بہت گنہگار ہیں، دامن میں اعمال کا ذخیرہ موجود نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس دل نے صدق قلب سے حضرت علی کی عظمت کو بھی مانا ہے، اور رسول اسلام کے ارشادات کو بھی قبول کیا ہے، اور اس پر عقیدہ بھی رکھا ہے۔ یقیناً ہمارا شمار اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہو جائے گا۔ آپ تمام سے ملتمس ہیں کہ یہ سلسلہ وار گفتگو جو فضائل حضرت علی علیہ السلام بزبان رسالت بیان ہوں گے، تقریباً 500 احادیث کے قریب ہم اپنے تمام سننے والوں کو
بیان کریں گے مقام علی کیا ہے، فضیلت علی کیا ہے۔ یہ بیان کرتے کرتے ساتھ یہ بھی بیان کریں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے حضرت علی علیہ السلام کی محبت و ولایت کو قبول کیے بنا ہر عمل کو اس انسان کے منہ پہ مارنے کا اعلان کیا ہے۔ اور صرف محبت ہی نہیں، علی علیہ السلام کی محبت و ولایت اور ان کی اطاعت گزاری کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں پہ برات بھی کرنی ہے، ان کے دشمنوں سے دوری اختیار کرنی ہے۔ ایک طرف علی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے اور دوسری طرف ان کے دشمنوں سے دوری اختیار کرنی ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس کی عزت و اکرام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ اے علی، قیامت کے دن یا آپ کامیاب ہوں گے یا آپ کے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ یعنی علی اور علی کے محب کی کامیابی حتمی ہے اگر صحیح معنوں میں وہ شخص حضرت علی کا شیعہ بن جاتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں محمد و آل محمد کی تعلیمات پہ بہترین انداز میں عمل کرنے اور ان سے خالص محبت کرنے اور ان کے دشمنوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ المعصومین۔